مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے اور حضور سے کچھ سوال عرض کیا، پریشانی کے تعلق سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو ان انصاری صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک ٹاٹ ہے جسے ہم آدھا بچھا لیتے ہیں اور آدھا اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک ٹاٹ ہے ہمارے پاس جسے ہم آدھا بچھا لیتے ہیں اور آدھا اوڑھ لیتے ہیں، وہی ہمارا بچھونا ہے اور وہی ہمارا اوڑھنا ہے۔ اور ایک پیالہ ہے ہمارے پاس جس سے ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں لے کر میرے پاس آؤ۔ لہذا وہ اپنے گھر گئے اور وہاں سے وہ ٹاٹ اور وہ پیالہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اسے خریدنا چاہتا ہے۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اسے 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو اسے خریدنا چاہتا ہے؟ تو ایک شخص کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اسے 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 درہم میں وہ ٹاٹ اور پیالہ بیچ دیا اور 2 درہم لے لیے۔ اور 2 درہم لینے کے بعد اس انصاری صحابی سے ارشاد فرمایا کہ یہ 1 درہم کا کھانا لے کر اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کو دے کر آؤ، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس حاضر ہو، پھر میں تم کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ لہذا وہ انصاری صحابی 1 درہم کا کھانا لے کر اپنے گھر پر دے آئے اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا میں نے اس پر عمل کیا ہے اور یہ کلہاڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی کو لیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا دستہ کلہاڑی میں لگایا اور آپ نے کلہاڑی تیار کر کے اس انصاری صحابی کو عطا کر دی اور ارشاد فرمایا کہ 15 دن تک میں تم کو نہیں دیکھنا چاہتا، 15 دنوں تک میں آپ کو نہ دیکھوں۔ آپ جنگل میں جائیں، لکڑیاں کاٹیں اور کاٹ کر ان کو فروخت کریں، ان کو بیچیں اور 15 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو سن کر فوراً اس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا اور وہ کلہاڑی لے کر جنگل پہنچ گئے، لکڑیاں کاٹتے اور لا کر انہیں بیچ دیتے، فروخت کر دیتے۔ جب 15 دن ہو گئے، اللہ اکبر، تو انہوں نے 10 درہم کما لی۔ اس لکڑیوں کو جنگل سے لا کے اور بیچنے میں انہوں نے 10 درہم کما لیے۔ 10 درہم میں انہوں نے کپڑا بھی خریدا، کھانا بھی خریدا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کچھ کمایا ہے آپ کے حکم کے مطابق، یہ کلہاڑی جو آپ نے مجھے عطا کی تھی اس کے ذریعے میں نے محنت کری اور میں نے یہ سب کچھ کمایا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا وہ ہاتھ پھیلانا مانگنا وہ بہتر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا
کہ انسان دست اپنا پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے مانگے اور اپنے چہرے پر زخم بنائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ محنت اور مزدوری کرے اور اس سے کما کر اپنے پریوار کی کفالت کرے، اپنے پریوار کی پرورش کرے۔ یہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اپنے چہرے پر زخم بنائے۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی کتنی شاندار تربیت فرمائی اور ارشاد فرمایا اور یہ درس دیا، اے میری امت، اے میرے ماننے والو، تم لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، تم بھیک نہ مانگو۔ حضرات گرامی دیکھیے کہ یہ صحابی رسول کتنے غریب ہیں کہ ایک ٹاٹ ہے جس پر سوتے بھی ہیں اور اسی کو اوڑھتے بھی ہیں، اور ایک پینے کا پیالہ ہے، اللہ اکبر۔ اس حالت میں بھی حضور نے ان سے مانگنے کو منع فرما دیا، دست سوال کرنے کو حضور نے منع فرما دیا، بھیک مانگنے کو منع فرما دیا، اور کہا کہ تم محنت کرو، یہ محنت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ کیا صحابہ اکرام سے زیادہ غربت کی زندگی کوئی گزارنے والا ہے؟ کیا ان صحابی رسول سے زیادہ بھی غریب ہیں آپ؟ آج مسلمان، اسے ضرورت بھی نہیں ہے، مجبور بھی نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے۔ حضور کا امتی، حضور کا غلام لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگے، شرم آنی چاہیے کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں، اسلام کی ماننے والوں کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ کو جب ضرورت نہیں ہے، آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کے پاس کھانے کو موجود ہے، تو خبردار آپ بھیک نہ مانگیں۔ اگر آپ بھیک مانگتے ہیں تو آپ دوزخ کے انگارے، آگ کے انگارے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ اگر آپ بھیک مانگتے ہیں تو کل بروز قیامت آپ حشر کے دن، قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ اس انسان کے چہرے پر گوشت کی کوئی بوٹی نہیں ہوگی جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہے۔ آج بڑے رونے کا مقام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ بھکاری آپ کو کسی قوم میں نظر آئیں گے تو وہ مسلمانوں میں نظر آ رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے ہم دیکھ رہے ہیں درگاہوں پر، چوراہوں پر، راستوں میں بھیک مانگنے والوں میں سب سے زیادہ اگر تعداد ہے تو وہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ خدارا اپنے آپ کو سنبھالیے۔ آپ وہ قوم ہیں جو لوگوں کو دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے عطا کرنے والا بنایا ہے، بھیک مانگنے والا نہیں بنایا، لیکن آپ بھیک مانگ کر اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں۔ جب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس کھانے کو موجود ہے، آپ کے پاس اشیاء موجود ہیں، تو پھر کس چیز کی آپ بھیک مانگ رہے ہیں؟ کس چیز کا آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں؟ آپ خبردار رہیں، ہوشیار رہیں کہ قیامت کے دن آپ اس حال میں آئیں گے کہ لوگ آپ کو پہچان لیں گے کہ یہ وہ انسان ہے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا۔ اسے ضرورت نہیں تھی، صرف دولت اکٹھا کرنی تھی، اور لوگوں کے آگے اپنا ضمیر بیچا کرتا تھا، ہاتھ پھیلا کر اپنی خودداری کا سودا کیا کرتا تھا۔ حضرات گرامی، آپ ایک بات اور سن لیں، اور ساتھ ہی اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جو ضرورت نہیں رکھتا بھیک مانگنے کی، اور پھر وہ بغیر ضرورت کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور مانگ رہا ہے، ہٹا کٹا ہے، جسم اس کا سلامت ہے، آدھا اس کے سلامت ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے، اور پھر آپ اسے دے رہے ہیں، تو وہ تو گناہ گار ہی مانگنے والا، آپ بھی گناہ گار ہیں کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو عادی بنا رہے ہیں کہ وہ بھیک مانگے۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کو عادت ڈلوا رہے ہیں کہ وہ اپنی خودداری بیچ دے۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کو خود رسوا کرا رہے ہیں اور اسے بے عزت کروا رہے ہیں، لہذا آپ بھی اس میں گناہ گار ہیں۔ لہذا آپ اسے سمجھائیں اور اسے روکیں کہ وہ یہ کام نہ کرے، بھیک نہ مانگے۔ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔